بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل اعراب کہاں تک بیان کر چکا تھا؟ اس میں متمکن کے اعراب کی اقسام۔ جی بیٹے، یہ تثنیہ سے اعراب اس کا بیان کرنا تھا نا۔ آج چند باتیں عرض کر رہا ہوں، غور سے سن لیں، کچھ کاپی میں بھی نوٹ فرما لیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے بہت مفید چیزیں ہوں گی۔ یہاں سے جو اعراب بیان کرنے جا رہے ہیں تثنیہ وغیرہ، تو کچھ تو ایسے ہیں جو حقیقتاً میں تثنیہ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں تثنیہ کے اعراب کے ساتھ میں کیا کیا ہے؟ لائق کیا گیا۔ تثنیہ اس سے کہیں گے جس کا کوئی واحد ہو بھائی۔ اگر تثنیہ کے اعراب کے ساتھ کسی اور کو ضم کیا گیا، اس کا واحد نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تثنیہ کے ساتھ ملحق ہے۔ کس معاملے میں؟ اعراب کے معاملے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے کچھ اعراب وہ بیان کریں گے جو کسی اسم کے لیے وہ خاص ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس اسم کے ساتھ اعراب میں ضم ہے، شامل ہے، ملحق ہے، ٹھیک ہے؟ جمع مذکر سالم کا اعراب آپ نے پڑھ لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ بنون پڑھتے ہیں۔ تو بنون کیا ہے؟ سینون پڑھتے ہیں آپ، اردون پڑھتے ہیں آپ، کیا ہے یہ سب؟ جمع مذکر سالم تھوڑی ہیں۔ جمع مذکر سالم کے حکم میں ان کو کیا کر لیا گیا ہے؟ شامل کر لیا گیا ہے، لائق کر لیا گیا ہے۔ چلو، آج کے سبق میں لاسٹ تک آپ پڑھیں گے اعراب تقدیری، ساتھ ساتھ میں لفظی، دونوں ہی کے بارے میں آگے چل کر کے بیان کرنے جائیں گے۔ اعراب تقدیری کے حوالے سے میں نے کچھ آپ کے سامنے باتیں اس دن رکھی تھیں۔ کیا کہا تھا؟ کچھ تعریف وغیرہ لکھوائی تھی آپ کو۔ اعراب لفظی کہا تھا کہ ہوا ما لا یمنع من النطق به مانع، جس اعراب کے تلفظ کرنے سے کوئی چیز اگر مانع نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ اعراب لفظی ہے۔ جیسے جاء زید یا سلیم لے لیں، قابلت سلیما واخذت من سلیم۔ اعراب تقدیری کہیں گے ہوا ما یمنع من التلفظ به مانع، کہ جس کے تلفظ کرنے سے کوئی چیز مانع ہو، رکاوٹ پیدا کرنے والی کوئی چیز موجود ہو۔ یہ رکاوٹ تین طریقے سے ہے۔ کافیہ میں دو طریقوں کا انہوں نے بیان کیا ہے۔ والتقدیر فیما لکھا ہوگا، فیما تعذر او استثقل، استثقال جہاں ثقیل ہو جائے۔ آگے صفحہ نمبر اشرفیہ والی کتاب کے اعتبار سے ہے، ہمارے یہاں 6 پہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اعراب تقدیری دینے کی جو وجہ ہے نا، سبب، تین ہے۔ تعذر ہے، تعذر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استثقال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مناسبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ تین چیزیں آپ پٹافٹ لکھ لیں گے جو آگے کے سبق میں یہ باتیں آنے والی ہیں۔ تعذر کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹے، جو کتابوں کے اندر بات لکھی وہی معنی تعذر کے حوالے سے اس کو لکھ لیں۔ دیکھیے، معنی تعذر، تا عین ذال را، انه لا يستطاع ابدا اظہار علامات الاعراب۔ ہو گیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ علامات اعراب کا اظہار جہاں کیا ہو جائے؟ دائمی طور پر سے کیا ہو؟ ممکن نہ ہو، کسی بھی صورت میں متعذر ہے۔ لا یستطاع ابدا، کبھی بھی ممکن ہی نہیں اس میں اعراب نہیں، جہاں اعراب کا ظاہر کرنا کیا ہو؟ بس میں ہی نہ ہو، قدرت ہی میں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں تعذر، معنی تعذر ہی ہے۔ دوسرا معنی لکھیے آپ، معنی ثقلی، ثقل سے آیا استثقال، لکھا ہے کتاب کے اندر، لکھا ہوگا او استثقلا، ہاں معنی ثقلی لکھو، عربی میں بتا رہا ہوں، اس کو یاد کر لیں گے اور اچھا ہوگا۔
ان ظہور الضم والکسر علی الواو والیاء ممکن، کہ ضمہ اور کسرہ کا ظاہر ہونا واو اور یا پر، جیسے کیا یدعو، ہم لوگ پڑھتے ہیں دعا یدعو ہے، یدعو اصل میں تھا، غیر عربی کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی بول لیں گے بھیا. قاضی قاضی یو، ہمیں تو کوئی دقت نہیں. عرب کے لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں، حساس نہیں بیٹا، ٹھیک ہے، کبھی بولو گے کیا بولو گے، ہمارے کچھ دعوت اسلامی والے حساس طبیعت کے مالک بولتے ہیں، وہ عجیب لگتا ہے، حساس ہے، ٹھیک ہے لفظ. کیا مطلب ہوا؟ ضمہ اور کسرہ کا ظاہر ہونا کس پر بھائی؟ ضمے کا واو پر، کسرے کا یا پر. یہ کیا ہے بیٹا؟ ممکن ہے فی نفسی. ان ظہور الضمۃ والکسرۃ علی الواو والیاء ممکن. سمپل عبارت ہے، یاد کر لو، آسان ہو جائے گا. ترجمہ یہ ہے کہ واو اور یا پر ضمہ اور کسرہ کا ظاہر ہونا لفظ و نشر مرتب ہے. واو پر ضمہ کا ظاہر ہونا اور یا پر کسرہ کا ظاہر ہونا یہ ممکن ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ چیز کیا ہے؟ آگے لکھو، لیکن ذالک ثقیل مستبشع، لیکن یہ ایک ثقیل اور بھاری بھرکم لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے، ثقیل ہے اور یہ کیا ہے؟ بھاری ہے، زبان پر گیا ہے. اسی بنیاد پر کیا کرتے ہیں ان کو، واو اور یا کو کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے ضمہ، واو پر ضمے والی، یا پر زیر، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں اور مقدر مانتے ہیں کہ یہاں پہ عبارت میں ہم پڑھ تو نہیں رہے ہیں، لیکن کیا ہے ہمارے ذہن شریف میں وہ موجود ہے، دماغ شریف میں، ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ اچھا، مثنیٰ کا جو اعراب آپ دیتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے اعراب کی کئی صورتیں پڑھ لی تھی بیٹے، اوپر پیچھے کیا پڑھے تھے آپ نے؟ اعراب ذاتی بھی پڑھ چکے تھے اور اختلاف اصلی پڑھ چکے تھے. تو اس میں اختلاف ذاتی میں کچھ صورتیں بیٹے کیا تھیں، جہاں تینوں ہی صورت میں وہ الفاظ چینج ہو جا رہے تھے. رفعان الگ چینج، ابو، ابن اور کیا ہے ابھی کا وغیرہ، ٹھیک ہے. تو اختلاف ذاتی میں تینوں جگہ چینج ہو رہے تھے، ان کو پہلے بیان کیا. اب یہاں سے قلعہ کے ذریعے سے ان صورتوں کا بیان کرنے جا رہے ہیں جہاں کیا ہے بھائی، دو حرفوں کے ذریعے سے، یعنی اختلاف ذاتی ہے. بس سمجھنا نہیں، یعنی دو طریقے سے اعراب جن میں دینے جا رہے ہیں، آپ اس کا بیان یہاں سے وہ کریں گے. تو جمع یہ تثنیہ ہے، جمع مذکر سالم ہے، یہ دو چیزیں ہو گئی. ان دونوں ہی کے اعراب کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے، کچھ اور دیگر باتیں بھی آئیں گی انشاءاللہ. دیکھیں اس کے اندر جو کتاب ہے کافیۃ النحو کے اندر، اس میں انہوں نے الگ الگ انداز میں تثنیہ کا اعراب پیش کیا ہے، اس کے بعد اس کے ملحقات کو بھی اس ساتھ میں شامل کر لیا ہے. اچھا، قلعہ اور کلتا کے بارے میں بڑے یہ بتانے جا رہے ہیں. لوگ اعراب دیکھو کہاں سے ہے، وَقِلَا مُضَافًا إِلَى مُضْمَرٍ، لکھا ہے بین سطور میں لکھا ہوگا وَقَذَا کلتا. تو قلعہ کیونکہ اصل ہے، اس کو ذکر کر دیا، مذکر کو ذکر کرنے کے بعد مؤنث کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی کیا ہے اعراب میں اسی کی کیا ہے فرع ہے. بین سطور میں لکھا ہے وَقَذَا کلتا فَإِنَّهُمَا مُلْحَقَانِ بِالْمُثَنَّى. المثنى وقلہ بتا رہا ہوں، المثنى یعنی تثنیہ کا اعراب کیا ہوگا، اور اسی تثنیہ کا اعراب جو ہے نا یہ اصلی ہے، اس کے ساتھ میں دیگر لوگ کو اعراب کیا گیا، وہ کون ہے؟ قلعہ ہے، مضاف الی مضمر ہے، اور لفظ اسنان اور اثنتان ہے، یہ دونوں کے دونوں. اچھا، یہاں جس طرح انہوں نے کیا کیا، لفظ قلعہ کو ذکر کیا اور کلتا چھوڑ دیا، ایسے یہاں کیا کرنا چاہیے تھا، اثنان ذکر کر دیا تو اس کا جو مؤنث ہے اثنتان ہے، اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے تھا. بین سطور میں لکھا ہوگا بیٹے
اس کو یہاں پہ اس دونوں کو اثنان کو اور اثنتان کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ عدد معدود کا جو بیان ہوتا ہے تھوڑا مختلف ہوتا ہے. ایک نقطہ ہے اس میں کہ تذکیر و تانیث کا جو حکم ہے عدد کے معاملے میں کیا ہے مختلف ہے. اس بنیاد پر دونوں ہی لفظوں کو یہاں پہ انہوں نے ذکر کر دیا کہ دونوں ہی الفاظ کیا ہوتے ہیں عدد معدود کے اعتبار سے چینج ہو جاتے ہیں. اعراب میں تو برابر ہے لیکن عدد معدود کی جب بات آئے گی تو چینجنگ ہے. دو بولیں گے مذکر ہے تو اثنان، مؤنث ہے تو اثنتان. لیکن کلا اور کلتا سب کیا ہے اعرابی جو معاملات میں سب کیا ہیں بیٹے برابر ہے. ٹھیک ہے، وہاں عدد معدود کی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اچھا ایک بات اور، کلا اگر مضاف مضمر کی طرف مضاف نہ ہو یا تو اس صورت میں اس کا اعراب کیا بنے گا؟ کلا مضاف ہے مضافن الی مضمر، لیکن مضمر کی طرف مضاف نہ ہو کر کے اگر ہم کیا کر دیں آپ اس کو مظہر کی طرف اگر مضاف کر دیں اس صورت میں اس کا اعراب کیا ہوگا؟ جی بتائیں. قرآن شریف میں آیا ہے کیا ہے بھائی کلتا الجنتین آتت اکلہا. قرآن شریف میں آیا ہے تو کلا کلتا کی اضافت جب آپ اس میں ضمیر کی طرف نہ کریں گے ظاہر کی طرف کریں گے تو اس وقت اس کا اعراب وہی ہوگا جو عصا کا ہوتا ہے، یعنی اس میں مقصور کا ہوتا ہے. اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ جی اس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. ٹھیک ہے، تو اگر اس کی اضافت ضمیر کی طرف نہ کریں اس کی طرف کر دیں بھائی مظہر کی طرف کریں تو اس صورت میں اس کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ تینوں ہی حالت میں اعراب تقدیری جیسے کہ لفظ عصا میں کیا جاتا ہے. کلتا اسی کے ساتھ میں موجود ہے. اچھا ایک بات اور یاد رکھیں کلا اور کلتا کے بارے میں بیٹے کہ یہ دونوں جو الفاظ ہیں نا کلا کلتا یہ ان کے الفاظ تو مفرد ہیں لیکن ان کا معنی تثنیہ ہے. یہ الفاظ کیا ہے کلا کلتا؟ کیوں؟ کیا اس کا کوئی واحد ہے؟ کلا کا واحد کیا ہے؟ نہیں ہے. اعراب میں تثنیہ کے ساتھ میں اس کو لاحق تو کیا گیا ہے. کیوں لاحق کیا گیا ہے؟ کیوں اگر یہ اس کا واحد ہوتا اس کا مستقل اعراب ہوتا تثنیہ والا. واحد ہے ہی نہیں تو واحد نہیں، اس کا مطلب کیا ہو گیا یہ تثنیہ کے اعراب کے ساتھ میں اس کو لاحق کیا گیا ہے. تو یہ لفظ کے اعتبار سے کیا ہے واحد ہے، اعرابی اعتبار سے یہ تثنیہ کے ساتھ میں یہ ضم ہے شامل ہے. اسی بنیاد پر جب کبھی کبھار اس کو خبر کی جگہ پہ رکھیں گے نا آپ کلا کلتا وغیرہ کو تو وہاں پہ یا اس کی خبر لے کے آئیں اخبار نجی جب کلا اور کلتا ان دونوں کی جب آپ خبر لے کے آئیں گے تو دو صورتیں جائز ہیں. لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے خبر واحد لے کے آ جائیں اور معنی کے اعتبار کرتے ہوئے کیا لے کے آئیں گے آپ جمع لا سکتے ہیں تثنیہ لا سکتے ہیں. مثال آپ لے لیں کلا الرجلین عالم قرآن شریف میں آیا کلتا الجنتین آتت آتت آتتا نہیں آیا ہے کلتا الجنتین آتت آیا ہے آتتا نہیں آیا. آتت کیوں نہیں آیا لیکن لفظ کے اعتبار سے نہیں. یہ بات معلوم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ یہ تو بہت پڑھ چکا ہے اعراب نے اس کے بارے میں، یہ چیز کام کی چیزیں ہیں. تو کلا الرجلین عالم لفظ کے اعتبار سے کلا کیا ہے مفرد ہے تو عالم خبر لے کے آئے کیا لے کے آئے مفرد ہے. اور اگر آپ معنی کا اعتبار کریں گے تو کیا کریں گے کلاہما عالمان کلا الرجلین عالمان. لیکن لفظ کا اعتبار کرنا یہ اکثر ہے افضل ہے بہتر ہے. اسی پر قرآن کریم کی آیت کیا ہے کلتا الجنتین آتت اکلہا سورۃ الکہف آیت نمبر 33. چلو بات ختم ہو گئی ہے. اب آ جائیے جمع مذکر سالم. کسے کہتے ہیں جمع مذکر سالم؟ واحد کے آخر میں واو اور نون یا نون بڑھا کر کے بناتے ہیں اور اس کے آپ ماں قبل مقصود وغیرہ آپ پڑھ چکے ہیں. اس کا اعراب کیا ہے بھائی؟ حالت رفع میں واو ہے، نصب و جر میں کیا ہے بھائی مقصور کے ساتھ میں موجود ہے. تو یہ جمع مذکر سالم کا اعراب ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں عشرون اور اس کے اخوات. کون کون اس کے اخوات؟ اس کے نظائر 7 ہیں. اس کے علاوہ کون کون بھائی؟ 30.
عشرون کے بعد 7 اور ملا لو. عشرہ تو کوئی لینا نہیں، اس کا تو الگ ہے، وہ نکل گئے. بچے کتنے ہیں؟ 8. عشرون کا اعراب بیان کر دیا، اور اس کے بعد اس کے اخوات کون ہو گئے ہیں؟ اخوات 30 40 50 پیچھے ملا دو شادابون. چلو اور یہ سب کیا بیٹے جمع نہیں نا؟ کیسے جمع ہے؟ جمع تو اس کا واحد کون ہے؟ واحد تو نہیں. تو جمع کے اعراب کے حکم میں اس کو شامل کر لیا گیا ہے. بات سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ کچھ اور پوچھنا ہے ذرا بتاؤ. اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، کبھی کوئی بندہ ایسا ہے جس کا نام نے کیا رکھ دیا؟ مسلمون، اور اس کا اعراب دیں گے تو کیسے دیں گے؟ پتہ کی بات ہے کہ نہیں؟ بولے جا مسلمون، رائے تو مسلمین بولیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا. پھر کیا دو گے اعراب بھائی؟ آج کل لوگ ایسے سرفیلے لوگ موجود ہیں، وہ کچھ بھی نام رکھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، کوئی نام پوچھے آپ کو نا، نام بتائیے گا اس کو اچھا والا. جب وہ نام آنے تو بتائیے گا کیا کافیہ، شافیہ، ہدایت النو، کافیت النو، ایسے نام رکھنا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ ملا حسن، شرح بقایا، اور ایسے نام کہیں نہیں ملیں گے آپ کو. جاؤ چلو دیکھیں بیٹے، جب کبھی بھی سمجھ میں آئے کسی آدمی کا نام جمع مذکر سالم رکھ دیا جائے تو 2 صورتیں جائز ہے. یہ سننا نہیں بات ہے. تو اس کو اعراب اسی طرح آپ دے سکتے ہیں جیسے آپ اس کا جمع مذکر سالم کا اعراب ہے. جا عابدون، ٹھیک ہے، بول سکتے ہو. رأیت عابدین، مررت بعابدین. یہی فصیح ہے وہ الافصح. اور یہ بھی جائز ہے کہ کیا کریں، اس جمع کو مفرد کے حکم میں لے لیا جائے. تو کیا کہہ گئے؟ جا زیدون مسلمون، آخر میں بولیں گے اس کو. جا مسلمون، نون دو تو پیش نون، کیونکہ مسلم اب یہ جمع نہیں رہا، کس فرد کا نام ہو گیا تو وہ کیا بن گیا؟ جیسے ذات کیا ہے بھائی؟ ذات کیا ہے؟ واحد ہے. تو اس میں بھی کیا ہوگا؟ واحد ہونا چاہیے بھائی. تو شادہ مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کا مجموعہ شادہ ہے، ایسا تو نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ پتہ کی بات ہے، چھوڑنا نہیں. سب کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ پہلی صورت تو یہ کہ جو اس کا اعراب ہے وہی ظاہر کر دیں آپ. جب بھائی ہمارے بھائی میرے کلاس میں ایک بچہ مسلمون ہے بھائی، آج کیا بات ہے؟ ما رأیت مسلمین، بھائی مسلمین کو میں مسلمین کو نہیں دیکھ رہا ہوں. وہ اعراب صحیح جو اس میں کا اعراب ہے. ایک اعراب یہ بھی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں ان کو، جا زیدون، رأیت زیدونن، آخر میں چن کرو. زیدون ہے نا، اس کو اپنے حال پر رہنے دو. زیدون، مسلمون اپنے حال پر رکھیں. نون میں آپ حرکت دیں. آپ اس کو آپ اس وقت حرکت دے اعراب دیں گے، اعراب بالحروف نہیں، اعراب بالحرکہ دیں گے. ایک تو یہی جائز ہے کہ آپ اعراب بالحروف دیں، دوسرا کیا ہے؟ اعراب بالحرکہ. ٹھیک ہے، چلیں. تو کیا آپ بولیں گے؟ جا زیدون، رأیت زیدونا، مررت بزیدون. اب ذرا یہ پوچھ لینا فارغ تحصیل لوگوں سے، ایسا ممکن ہے کسی بندے کا نام مسلمون رکھ دیں گے، اس کا اعراب کیا ہوگا ذرا بتائیے تو کہیں فضلائے کرام. چلے اب اسی طرح جمع مؤنث سالم کا اعراب سب پیچھے گزر چکا ہے. چلو دیکھو اس کے بعد کچھ بچی بات عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمپلیٹ ہے؟ دیکھیں المثنى کس بات سے بڑے؟ المثنى آپ تفیر سے. ٹھیک ہے، المسمى. المثنى وکلا کدھر گیا؟ مضافن مثنى اور لفظ کلا یہ مضافن، یہ حال ہے کلا سے. ٹھیک ہے، مثنى سے حال نہیں بڑھے. ٹھیک ہے، توجہ دیجیے گا. لفظ کیا ہے؟ تثنیہ اور لفظ کلا و کلتا، جبکہ کیا ہو یہ مضاف کس کی طرف؟ مضمر کی طرف. کیونکہ اگر مظہر کی طرف ہو جائے تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ چینج ہو جاتا ہے نا، اس میں منقوص والا اعراب اس میں آ جائے گا. وثنانی، اس کے بعد کیا ہے؟ وثنتانی. اب خبر آ رہی، تثنیہ کلا جبکہ مضاف ہو مضمر کی طرف، اور لفظ اثنان وہ اثنتان، اس کو سنتان بھی بولتے ہیں کہیں. تو یہ کیا ہے؟ اس کا اعراب کیا ہے؟ بالالف والیا. وہ شارٹ ہے، یعنی حالت رفع میں الف
نسبی میں یا کے ساتھ. کہیں پڑھو گا آپ نے حالت نسبی میں الف نون، حالت نسب جری میں یا ما قبل مفتوح اور آخر میں نون لگاتے ہیں، وہ تفصیلات بھی ذکر کر دیتے ہیں. چلیں تو کیا ہو جائے گا؟ جاء رجلان رأیت رجلین مررت بھی. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ الرجلان کلاہما جاء، المرأتان جاءت جاءتا کلیہما یا کلتیہما، کلتیہما آ جائے گا. چلیں اس کے بعد کیا ہے؟ جمع المذکر السالم و اولو یہ ذو کی جمع ہے، و عشرون و اخواتها. اس کے اخوات کون ہے بیٹے؟ بہنیں بہت پیاریاں ہوتی ہیں، بھائی کا نام کبھی نہیں لیتے. اخواتها نہیں کہ بھائی اخواتها، اخواتها بالواو والیاء. ٹھیک ہے، تو یہ جمع مذکر سالم اولو عشرون. جمع مذکر سالم کے علاوہ جتنوں کا تذکرہ آیا نا وہ سب کے سب کیا ہے؟ جمع مذکر سالم کے اعراب کے ساتھ ملحق ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اولو یہ ذو کی جمع ہے، یہ کیا ہو گیا؟ جمع مذکر سالم تو ہے نہیں بھیا. چلے ہو گیا یہاں تک گفتگو ختم. اس کے بعد آگے بیٹھ گیا وہ تقدیر لکھا ہے. التقدیر وہ عبارت ہے فیما تعذر کعصا وغلام مطلقا او استثقل کقاض رفعا وجرا. تقدیری اعراب ان صورتوں میں ہے جہاں اعراب دینا متعذر ہو جائے. بتایا نہیں بتایا تھا معنی تعذر. جیسے مثال کیا ہے؟ کعصا وغلامی مطلقا. ما معنی الاطلاق فی هذا الموضوع والمقام؟ مطلقاً سے مراد ہے ہر حال میں. ہر حال میں مطلب رفعاً نصباً اور جرًا. تو یہاں سے جو مثال انہوں نے بات پیش کی ہے کا عصا سے مراد کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہر وہ اس میں جو کیا ہو، اس میں عبارت میں اختصار معنی بھی ہمیں حاصل ہو رہے ہیں. ہر وہ اس میں جو کیا ہو، اس میں مقصور ہو، اس کا اعراب وہی ہوگا جو عصا کا اعراب ہے. کیا ہوگا بھائی؟ اکل الکمث و یحییٰ. مجھے کیا چل جلدی تو ٹائم جا رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹے. اچھا تو تقدیری عبارت کے حوالے سے کیا سمجھ میں آیا؟ تو کاسا سے مراد کیا ہے؟ مراد ہر وہ اسم جو کیا ہو، ہر اسم مقصود مراد ہے اس کی. ٹھیک ہے، اور ایسے غلام سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ اسم جو کیا ہو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. مطلقاً سے مراد تمام حالت میں، یعنی اطلق اطلاقاً فی الاحوال الثلاثہ، تمام احوال میں اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا. اعراب تقدیری کے بارے میں بات پڑھ چکے تھے آپ، پیچھے ذکر کر چکا تھا. اعراب تقدیری کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں دو معنی کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا. تعذر لکھا ہے، اس کے بعد کیا استثقلا. تو معنی ذکر کیا میں نے بتایا نا اس میں کہ وہاں پہ واو پر ضمہ دینا یا پر کسرہ دینا ممکن ہے، لیکن کیا ہے؟ ثقیل ہے، مستشبعون ہے، گراں بار ہے. ثقیل ہے، بھاری بھرکم ہے، موٹا ہے، لفظ اٹھا نہیں پا رہے ہیں لوگوں میں ہم لوگ. جسے کیا قازن، قازن سے مراد کیا بیٹا؟ یعنی ہر وہ اس میں جو کیا ہو، اس کے آخر میں یا اور اس کے ماقبل کیا ہو، ساکن ہو نا، ساکن ہو، مکسور ہو. سین سے مکسور، مکسور مت کر لینا. ٹھیک ہے، اس کا عرب کیا ہوتا ہے؟ قاضی ہے، داعی ہے، جانی ہے. ٹھیک ہے، سب اسی میں آ جائیں گے. رفعان و جرن، ان کا عرب کیا ہوگا؟ حالت رفیع و جری میں تقدیری اعراب اور نسبی میں لفظی اعراب. رایت القاضی. ٹھیک ہو گیا. ایک بات اور بیٹے جو اعراب تقدیری کے ضمن میں نہیں آئے، ایک کبھی کبھار مناسبت ہونے کی بنیاد پر بھی کیا کر لیا جاتا ہے؟ اعراب تقدیری کا ظہور ہو جاتا ہے. جیسے مثال غلامی میں بات آ گئی، پڑھو نا، اور اس میں جو کیا ہو جیسے کا غلامی. تو یہ عبارت مختصر ہے لیکن اعراب تقدیری انہوں نے سب بیان کر دیے. تعذرہ میں کون آ گیا؟ آسا آ گیا. اور تعذر میں انہوں نے نکال کے دکھایا مناسبت. ایک اس میں مضاف ہو گیا یا متکلم کی طرف یا ما قبل کیا چاہیے؟ زیر چاہیے. تو اس مناسبت کی بنیاد پر اس میں کیا آخر میں ہم نے زیر دے دیا. زید کیا میرا بیٹا، ولدی ولدی، ولدن تھا، یا کی مناسبت سے زیر دے دیا. تو یہی ہے
تقدیر اعراب کا ایک سبب کیا ہے؟ مناسبت ہے، یا کی بنیاد کی وجہ سے ہم نے کیا آخر کسر دے دیا وغیرہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کچھ آپ نے پڑھ لیا تھا بیٹا پہلے، بولے کیا ونا ہو مسلمی یا رفعان. اب یہاں سے کل پڑھیں یا چھوڑ دیں؟ چلو دیکھ لو اس کو. اور یہ جسے کون ہے مسلمیہ وغیرہ جس صورت ہوتی ہے ان کا اعراب کیا ہوا ہے؟ حالت رفیع میں بھی کیا ہے؟ تقدیری ہے. پیچھے جو آپ پڑھ چکے جمع مذکر سالم کا اعراب وہ اس صورت میں ہے جب وہ یا متکلم کی طرح مضاف نہ ہو. یہاں دیکھ رہو ساری بات وہی کر رہے ہیں لیکن شارٹ. ورنہ وہ مسلمیہ نوے سے مراد کیا ہے؟ نوے سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف. تو کیا ہے؟ مسلمون آیا تھا اضافت میں پڑھ چکے آپ، نون اضافت کی وجہ سے چپڑ میں چلا گیا. اس کے بعد بچا گیا واو اور یا جمع ہو گئے. سیدن والا قاعدہ ہے جو معطل کے پڑھے ہو علم السلام میں 14 نمبر قاعدہ ہے. واو یا جمع ہو ان میں سے پہلا کون ہے؟ ساکن ہے. تو کیا کیا؟ واو کو یا کر کے یا کیا میں ادغام کر دیا گیا. مسلمو یا تھا مسلم، پھر ماقبل کے ضمے کو زیر سے بدل لیا کیونکہ اس کے بعد یا کی مناسبت کیا ہو گیا؟ حالت رفعی میں تو واو تقدیری ہے لیکن نصبی جری میں وہ لفظی ہے. نصبی جری میں اپنی حالت میں موجود ہے، اس میں کوئی تقدیر وقدیری نہیں ہے کیونکہ وہ پڑھا جا رہا ہے وغیرہ. اسی لیے کہا رفعان حالت رفعی میں وہ تقدیری ہے، نصبی جری میں نہیں ہے. چلو تو تقدیری اعراب اس میں انہوں نے 2 لکھا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ 3 ہے. کون کون ہے بیٹے؟ تقدیر آپ کی وجہ تاثر ہو جائے، استثقال ہو جائے یا مناسبت کی وجہ سے ہے نا. کاساب و غلامی، غلامی میں یا غلام کو جو زیر دینا کیوں دے رہے آپ؟ مناسبت کی وجہ سے. اچھا واللفظی جو فیما ادا، اور لفظی جو اعراب ہے وہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ جتنی صورتیں پیچھے پڑھے وہ سب کیا ہے؟ وہ لفظی اعراب ہے. تقدیری کو پہلے اس لیے بیان کیا کہ وہ تھوڑے کم تھے اس کو بیان کر دیا، اور لفظی کیا ہیں وہ زیادہ ہیں تو کم کو بیان کرنے کے بعد نپٹا دو ڈائریکٹ. کیا بولتے ہیں اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب لفظی ہیں. پتہ چلا کہ پورے لفظی کو بیان کرتے آئے بہت ہو گئے، پھر بعد میں ہم کہا کہ تقدیری اتنے ہیں تو شارٹ کیا کہ نہیں کیا عبارت کو؟ تقدیری عبارت کو بیان کر دیا، اس کے علاوہ سب کیا ہے؟ لفظی ہیں. آسان ہو گیا. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مناسبت صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل سے بیٹا یہاں سے غیر منصرف کی پوری عبارت دیکھ کے آئیے گا.